ایک بار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ زیارت قبر کے لیے کوفہ کی قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اس کی حالت معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل، اس میت کی حالت مجھ پر ظاہر فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی التجا سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے بھی پردے عائل تھے تمام ہٹا دیے گئے۔ قبر کا بھیانک منظر۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ رضی اللہ عنہ سے اس فریاد کر رہا ہے، اے علی رضی اللہ عنہ، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کی دہشتناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے آپ رضی اللہ عنہ کو بے قرار کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان مبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان مبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل، میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے۔ میرے مالک عز و جل، تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما اور اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ آپ رضی اللہ عنہ رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل کی دریا جوش میں آ گیا اور ندائی آئی، اے علی، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ رمضان مبارک کی راتوں میں کھیل کود۔ اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ زندہ انسان خوب مسرور و خوش ہے، مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہونے کے بجائے حقیقت میں کھل چکی ہوتی ہیں۔ اچھے اعمال اور راہ خدا عز و جل میں دیا ہوا مال تو کام آتا ہے، مگر کچھ دن و دولت پیچھے چھوڑ آتا ہے۔ اس میں بلائی کا امکان نہ ہی ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ورثہ سے یہ امید کم ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرحوم عزیز کی آخرت کی بہتری کے لیے مال کثیر خرچ کریں، بلکہ مرنے والا اگر حرام و ناجائز مال، مثلا گناہوں کے اسباب جیسے کہ آلات موسیقی، ویڈیو گیمز کی دکان، میوزک سینٹر، سینما گھر، شراب خانہ، جوا کا اڈا، ملاوٹ والے مال کا کاروبار وغیرہ پیچھے چھوڑے تو اس کے لیے مرنے کے بعد سخت ترین اور ناقابل تصور نقصان ہے۔ اس حکایت میں رمضان مبارک کی بے حرمتی کرنے والے کا خوفناک انجام پیش کیا گیا ہے۔ اس سے درس سے عبرت حاصل کیجیے۔ رمضان مبارک کی پاکیزہ راتوں میں کئی نوجوان محلے میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کی کھیل کھیلتے ہیں، خوب شور مچاتے ہیں، اور اس طرح یہ بد نصیب خود تو عبادت سے محروم رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی بے حد پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ نہ تو خود عبادت کرتے ہیں، نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ اس قسم کے کھیل اللہ عز و جل کی یاد سے غافل کرنے والا ہے۔ نیک لوگ تو ان کھیلوں سے سدا دور ہی رہتے ہیں۔ ہمیں بھی ہمیشہ بچنا چاہیے، اور خصوصاً رمضان مبارک کی بابرکت لمحات تو ہرگز اس طرح برباد نہیں کرنے چاہیے۔